محمود غزنوی ایک بت شکن۔ جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے تھے تو اس وقت مشرکین کی ایک جماعت ایک بڑے بت کو اٹھا کر ہندوستان لے گئی۔ وہ بت سومناتھ ہے جسے ہند کے کسی صنم خانے میں آراستہ کیا گیا۔ میں سومناتھ کے بت کو ریزہ ریزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرزند نظام شاہ کے سینہ سوزا میں ایک حسرت تھی جس کی تپش سے ان کا دل بھی جل رہا تھا اور ہونٹ بھی۔ یہی وہ خواب ہے جس نے مجھ سے میری باقی عمر کی ساری نیندیں چھین لی ہیں۔ اب تو جاگتے میں بھی ایک ہی منظر دیکھتا ہوں کہ میں نے سومناتھ کے ٹکڑے مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈال دیے ہیں اور اہل ایمان کے قدم اس بت کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ فرزند میرے ناتواں ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ میں ان سے سومناتھ کو توڑ سکتا، اس لیے میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے دوسرے ہاتھ مانگے اور وہ تمہارے ہاتھ تھے۔ محمود، میری ساری ریاضت، ساری عبادت تیرے نام۔ قادر مطلق کی قسم، میں سری محشر اسے بھی یہی کہوں گا کہ میری ساری نیکیاں اس بت شکن کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ یہ الفاظ اس مرد کلندر کے ہیں جس کی دعاؤں کے صدقے میں محمود غزنوی بت شکن کہلایا۔ بخارا کے غلام بازار میں بکنے والے غلام زادے سبکتگین کو یہ علم بھی نہ تھا کہ رب کریم نے اس کی تقدیر میں غزنی کی بادشاہت لکھی تھی، تو پھر کون تھا جو لوح محفوظ پر رقم اس عبارت کو مٹا سکتا؟ محمود غزنوی اسی غلام زادے کا بیٹا تھا اور جس کو اللہ نے بت شکن کے اعزاز اعلیٰ سے نوازا۔ اگرچہ پروردگار عالم نے محمود کی تقدیر میں عظیم الشان فتوحات لکھی اور اس نے غزنی سے لے کر ہندوستان تک کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، مگر قلعہ سومناتھ کی فتح اس کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ تھے۔ محمود غزنوی اور اس کے سرفروشوں نے جس جرأت و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے نہ صرف سومناتھ کے بت کو پاش پاش کیا بلکہ اہل ہند کی سب سے قدیم ترین بت سوم کو بھی اپنے قدموں تلے رونٹ ڈالا۔ اللہ نے اس بت شکن کی سرزمین کفر میں دستگیری عطا فرمائی اور بت پرستوں پر دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کافر محمود غزنوی کا نام سن کر خوف سے کانپتے تھے۔ اسلام کی لازوال روشنی سے دیار کفر کو منور کرنے والے بت شکن نے جب سومناتھ کو ضرب لا الہ سے ریزہ ریزہ کر دیا تو زمین و آسمان سے صرف کلمہ شہادت کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور اس کے تاریخی الفاظ اہل کوفہ کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ ہم اہل ایمان بت فروش نہیں، بت شکن ہیں۔ یہ وہ خوبصورت لائن ہے جو محمود غزنوی نے ایک خاص موقع پر فرمائی تھی، اور یہ اور محمود غزنوی کی ہسٹری کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اب نیکسٹ پراپر ایپیسوڈ سے جانیں گے، جس میں آپ کی ان کی زندگی، ان کے کارنامے اور ان کی کس طرح انہوں نے ہندوستان پہ چڑھائی کی، اس سب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، جس کے لیے آپ کو اس سیریز کو جو محمود غزنوی کے نام سے ہے جاننا، دیکھنا، سمجھنا اور سننا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پراپر نیکسٹ ایپیسوڈ سے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے دین اسلام کے جو مضبوط سپاہی ہیں انہوں نے دین اسلام کا نام روشن کیا اور کس طرح ہندوؤں کے بتوں کو اسی مٹی میں واپس ملا دیا جس مٹی سے وہ بنائے گئے تھے، ویسے ہی بے یارو مددگار اور وہی پاؤں کے نیچے رہنے والی مٹی۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔